السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے اوپر تبصرے اور تجزیے شامل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرے خیال میں سب سے بڑی خبر جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہے پاکستان اور سری لنکا کا میچ. سپر 4 کا جو مرحلہ ہے، پاکستان کا دوسرا میچ منعقد ہوا کل رات کو. پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے تھے. پاکستان کے لیے میچ جیتنا ضروری تھا تاکہ فائنل تک کے لیے رسائی جو ہے وہ آسان ہو سکے. ابھی بھی فائنل کی گیم جو ہے وہ ابھی بالکل اوپن ہے، کیونکہ ابھی پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا میچ ابھی ہونا باقی ہے. اور اگر پاکستان وہ میچ جیت جاتا ہے، جو کہ میری نظر میں اس سے زیادہ مشکل میچ ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، میری نظر میں وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو بھی ہرایا ہے. تو اس لیے میری نظر میں وہ زیادہ ایک اسٹرانگر ٹیم ہے اس وقت، فارم ان کی زیادہ بہتر. لیکن کمنگ بیک ٹو دا میچ، ظاہری بات ہے پاکستان انڈیا سے میچ ہارا ہوا تھا اور بری طرح ہارا ہوا تھا. سو اس لیے ایک کم بیک کرنا بہت ضروری تھا، کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور پاکستان نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی ہے. لیکن اوور آل ذرا ایک منٹ کے لیے غلطیاں کہاں پہ ہوئیں اور صحیح کیا تھا، سب کو اینالائز کریں گے. سب سے پہلے سلمان علی آغا خوش قسمت اس معاملے میں رہے کہ انہوں نے ٹاس جیتا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ پچ کے اوپر جو ہے وہ گراس ہے، تھوڑی بہت گراس ہے، اور اس کی وجہ سے سیمرز کو جو ہے وہ مدد ملے گی. پاکستان نے ٹاس جیتا اور پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور میچ کی دوسری بال کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے خوش نصیبی سے پہلی وکٹ ملی، اور شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ پہلی وکٹ کسل مینڈس کی جو ہے وہ حاصل کی. بائی دا وے مینڈس جو ہے وہ ان کی بری فارم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف چلتی جا رہی ہے. ڈکس کے اوپر ڈکس جو ہے مسلسل میرے خیال میں یہ تیسری ڈک کی ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف. لیکن سب سے پہلی وکٹ ان کی گئی پہلی اوور کے اندر، اور اس کے بعد تیسرے اوور میں جا کے نسانکا وہ آؤٹ ہوئے، اور نسانکا کے آؤٹ ہونے کے بعد وہ ان کی وکٹ بھی جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی نے لی، ان کا کیچ ہوا. اور اس وقت سری لنکا کا سکور جو ہے وہ 18 رنز کے اوپر 2 تھا، 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد 43 رنز کے اوپر پریرا آؤٹ ہوئے چھٹے اوور کے اندر، اور ان کی وکٹ جو ہے وہ حارث رؤف نے حاصل کی. اس کے بعد اسلنکا وہ 20 رنز بنا کے حسین طلعت کی بال کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے. مینڈس انہوں نے البتہ بڑی زبردست اننگ کھیلی، 50 رنز انہوں نے سکور کیے، لیکن ان کی بھی آگے جا کے ڈیتھ اوورز کے اندر جا کے شاہین شاہ افریدی نے ان کی وکٹ لی. LBW ہوئے وہ. شناکا ان کی وکٹ بھی جو ہے حسین طلعت نے لی، 0 کے اوپر وہ آؤٹ ہے. سو سری لنکا ایکچولی شروع سے ہی جو ہے، اگر آپ سکور کارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 58 کے اوپر 5 کھلاڑی آؤٹ تھے. تو 58 پہ جب 5 کھلاڑی، یعنی اس کا مطلب آدھی ٹیم آپ کی 58 پہ اگر چلی جائے تو پھر یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ٹیم جو ہے اب 100 مشکل سے کرے گی، کیونکہ اس کے بعد آپ ٹیل کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. مڈل آرڈر جو ہے وہ آپ نے ویسی پویلین بھجوا دیا تھا. تو پاکستانی بالرز نے جو ہے وہ بڑی اچھی مطلب بالنگ کی، جو آپ نے پچھلے میچ میں دیکھا تھا انڈیا کے اگینسٹ، جہاں پہ بالرز کو جو ہے پہلے 8-9 اووروں کے اندر انڈیا کی طرف سے کافی مار پڑی تھی. اس مرتبہ صورتحال کافی ڈفرینٹ تھی، پچ کنڈیشنز بھی جو ہے انہیں سوٹ کر رہی تھی، اور ریگولرلی جو ہے وہ پاکستانی بیٹسمین جو ہے پاکستانی بالر جو ہیں وہ وکٹیں حاصل کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد آگے جا کے سری لنکا نے جو ہے وہ کم بیک کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے رن سکور کرنا شروع کیے تو کرتے کرتے بالآخر 20 اووروں کے اندر جو ہے 133 رنز بنائے گئے سری لنکا کی جانب سے، اور 8 وکٹیں ان کی گری. تو 133 رنز جو ہے وہ بہت زیادہ سکور نہیں تھا، اور پاکستان کے لیے اٹ کوڈ ہیو بین اے ویری ایزی چیز. بٹ اوبویسلی پاکستان ہے، پاکستان جو ہے وہ آپ کا دل دھڑکائے بغیر جو ہے کبھی رہ نہیں سکتا. پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آپ کو پریشانی کے اندر ضرور ڈالتی ہے. تو پاکستان کا جو آغاز ہوا، پاکستان نے اس مرتبہ پھر سے سائم ایوب کو جو ہے، جس طرح پچھلے میچ کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیموٹ کیا تھا، ان کو 1 ڈاؤن بھیجا تھا، اس مرتبہ بھی اوپننگ کے لیے جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، اور نسبتاً میری نظر میں ایک اچھا سٹارٹ جو ہے وہ پاکستان کو ملا. 45 رنز کی جو ہے وہ اوپننگ پارٹنرشپ رہی. پہلی وکٹ جو ہے وہ پاکستان کی وہاں پہ جا کے گری، اور صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ آؤٹ ہوئے. لیکن ساتھ ہی اس کے بعد 1 رن کے بعد ہی 46 رنز کے اوپر فخر زمان جو ہے وہ آؤٹ ہوئے، اور حسرنگا انہوں نے بڑا ہی زبردست کیچ لیا. میری نظر میں اگر اسے کہا جائے کیچ آف دا میچ تو یہ غلط نہ ہوگا. بڑا خوبصورت کیچ انہوں نے فخر زمان کا لیا. اور اس کے بعد میری نظر میں اب جو غلطی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کے لیے پرابلمٹک سچویشن ہے، وہ ہے سائم ایوب. سائم ایوب کو ایون ڈیموٹ بھی کر دیا گیا، ان کو 1 ڈاؤن بھیجا گیا، لیکن سائم ایوب جو ہے آج بھی پرفارم نہیں کر سکے، اور صرف 2 رنز بنا کے جو ہے حسرنگا نے ان کو بولڈ کیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو میں نے ایکچولی جو چیز آبزرو کی، یہ ہوتا ہے جب ایکچولی آپ کے بیٹسمین کا کانفیڈنس جو ہے نا بالکل شیٹر ہو چکا ہوتا ہے. وہ اتنی اچھی بال تھی کہ جب وہ بولڈ ہوئے، سائم ایوب جب بولڈ ہوئے تو ان کو یقین بھی نہیں آیا کہ وہ بولڈ ہو گئے ہیں. وہ ایکچولی بولڈ ہونے کے بعد ادھر پچ کے اوپر ہی کھڑے رہے،
کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شاید وکٹ کیپر نے جو ہے وہ سٹمپنگ کی ہے اور سٹمپ سے شاید وہ جو ہے وہ اپیل کریں گے یا شاید بات جو ہے وہ تھرڈ امپائر کے پاس جائے گی, لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ آلریڈی بولڈ ہو چکے ہیں. سو آپ بیسکلی فاسٹ بالر کو نہیں کھیل پا رہے, آپ اسپنر کو نہیں کھیل پا رہے, اتنا برا مطلب بیٹ پیچ ہے جس میں سائم ایوب پھنسے ہوئے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو بالنگ ہے سائم ایوب سے اس مرتبہ بالنگ بھی نہیں کروائی گئی, جبکہ ایکچولی ان کی فارم اچھی چل رہی ہے, بالنگ کے حوالے سے کم از کم ان کی فارم اچھی چل رہی ہے, بیٹنگ کے اندر بڑی بری فارم ہے. لیکن اس مرتبہ اگر مطلب بالرز کی بات کی جائے تو شاہین شاہ افریدی کو استعمال کیا, فہیم اشرف کو, حارث رؤف کو, مطلب آپ نے وہاں پہ جو اپنے اسپیلس تھے نا وہ, اور ساتھ ہی ساتھ حسین طلعت کو بھی جو ہے وہ کپتان نے استعمال کیا. تو اس مرتبہ سائم ایوب کی باری نہیں آئی. اس کے بعد کپتان سلمان علی آغا, ان کی بھی فارم جو ہے وہ بہت ہی خراب چل رہی ہے. سلمان علی آغا جو ہے وہ ایل بی ڈبلیو ہوئے, حسن انگا نے ان کی وکٹ حاصل کی, 5 رن صرف وہ بنا سکے. میرا خیال میں اس وقت مطلب سلمان علی آغا اور سائم ایوب یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جو میری نظر میں اس وقت پاکستان ٹیم کے جو ہے سب سے ویکسٹ لنک کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ کا کپتان ہی جو ہے وہ سب سے ویکسٹ لنک بننا شروع ہو جائے ٹیم کا, تو اس کے لیے جو ہے پوری ٹیم کے اوپر وہ ایک قسم کا بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر کپتان ہی پرفارم نہیں کر رہا تو پھر باقی اور کس نے پرفارم کرنا ہے. سو سلمان علی آغا کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد حارث آئے. محمد حارث کو جو ہے وہ چمیرہ نے آؤٹ کیا, 13 رنز انہوں نے بنائے, اور حارث بھی جو ہے بڑی ایک اچھی بال کے اوپر آؤٹ ہوئے. میں تو حیران ہو گیا وہ کس قسم کی بال تھی کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد اصل جو میری نظر میں جو سٹار بیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ حسین طلعت اور محمد نواز کی جو 50 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, اس نے پاکستان کو جا کے سنبھالا. پاکستان کی 5 وکٹیں جو ہیں وہ آلریڈی گر چکی تھی, 80 کے اوپر 5 آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے. تو 80 پہ 5 آؤٹ کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ مزید 54 رنز جو ہیں ابھی آپ نے کرنے تھے. تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ لو جناب ایف ایل لائن لگن لگی ہے. تو لیکن ان دونوں بیٹسمینوں نے جو ہے وہ بڑی اچھی سینسیبل بیٹنگ کی, جہاں پہ سنگلز ہونے چاہیے تھے وہاں پہ سنگلز دیے, جہاں پہ بال ہٹ کرنے والی تھی اس کو انہوں نے مطلب اچھے میرٹ کے اوپر, سب سے بڑی بات یہ کہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری بیٹنگ کی. سو اوور آل اینڈ میں جا کے جو ہے آخری اوور کے اندر 3 چھکے لگا کے یہ میچ جو ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کیا, اور پاکستان نے 2 اوورز پہلے ہی جو ہے یہ جو ٹارگٹ تھا اسے چیز کر لیا. سو اوبیسلی جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستانی بالرز کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے سری لنکا ایک بڑا ٹوٹل پوسٹ نہیں کر سکا, اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے اس ٹوٹل کو چیز کرنے میں 2 اوورز پہلے ہی کامیاب ہو گیا. سو یہاں پہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تقریباً کو 250 کا سکور جو ہے نا وہ کچھ حد تک وننگ سکور ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ نے 250 سکور نہیں کیا اور یو ور ویل شاٹ, تو پھر پاکستان کے پلڑے کی طرف جو ہے وہ میچ چلا گیا تھا شروع سے ہی. لیکن پھر ہماری ظاہری بات ہے ہمارے بیٹسمین 2 بیٹسمین سلمان علی آغا اور سائم ایوب کی جو بیٹنگ تھی اس کی وجہ سے میچ بلا وجہ پھنس گیا, جو کہ میری نظر میں پھنسنا نہیں چاہیے تھا. سو پاکستان کے لیے ایک کانفیڈنس بوسٹر اوبیسلی ایک ون جو ہوتی ہے, خاص طور پہ جب آپ انڈیا سے ہارے ہوں, کانفیڈنس از ویری لو, اور اس کے بعد آپ سپر 4 کے اندر ایک ٹیم کو ہرانے میں جب کامیاب ہوں تو نیکسٹ میچ کے لیے میری نظر میں دیٹ واز اے ویری گڈ کانفیڈنس بوسٹر. اور پاکستانی بیٹسمینوں کے حوالے سے یہ ایک اچھا جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا. 2 کنسرنز ہیں میرے. ایک تو سائم ایوب کو میں بہت بڑا سپورٹر ہوں اس کا, سائم ایوب کا. آئی تھنک از اے ویری ٹیلنٹڈ بوائے, لیکن کیا آپ اس کو مزید چانسز دیں گے؟ بیکاز سائم ایوب ہیز بین کنٹینیوسلی فیلنگ, کنٹینیوسلی نا. پچھلے میچ میں انڈیا کے اگینسٹ میچ میں جو ہے وہ پھر بھی ایک لکی بھی رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی بہت بڑا سکور نہیں کر سکے, اور ان کی بیٹ فارم جو ہے وہ ابھی یہاں پہ بھی کنٹینیو کر رہی ہے. کیا بنگلہ دیش کے خلاف آپ کی نظر میں, میں آپ سے رائے پوچھتا ہوں, آپ کی نظر میں سائم ایوب کو کھلانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور اوبیسلی کپتان کو تو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے, کپتان تو آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن کپتان بھی جو ہے وہ کافی پرابلمٹک بنتا جا رہا ہے. سلمان علی آغا نے ایکچولی 1 اوور بھی کرایا, 5 رن اس کے اندر انہوں نے دیے, لیکن صرف 1 اوور انہوں نے کرایا. سو اوور آل اے گڈ رزلٹ فار پاکستان. اور میرے خیال میں کل جمعرات والے دن جو میچ ہوگا وہ پاکستان کے لیے جو ہے اب ایک بڑا اہم میچ ثابت ہوگا. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی خبر جو ہے وہ کل رات کو یہ ڈیولپ ہوئی کہ فلک جاوید خان جو کہ صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم کارکن ہیں, انہیں کل رات کو گرفتار کر لیا گیا ہے. فلک جاوید جو ہے وہ بڑی دیر سے انڈر گراؤنڈ بتائی جاتی تھیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کا کافی ایکٹیو ہوتا تھا, اور ان کا نام بھی جو ہے وہ 9 مئی سے متعلق, اور جو ریاست مخالف ان کے اوپر الزامات تھے کہ جناب انہوں نے ٹویٹس کی ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے, اس کے بعد یہ اپنا ویلاگ بھی جو ہے وہ کرتی رہی ہیں.
تو ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات تھے. تو کل رات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ اعلان کیا کہ فلک جاوید جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس سے پہلے ان کی جو دوسری بہن ہے صنم جاوید وہ بھی گرفتار رہی ہیں, لیکن بعد میں ان کو رہائی مل گئی تھی. لیکن اب فلک جاوید کے حوالے سے کل رات کو یہ خبر آئی ہے کہ انہیں بھی اسلام آباد کی پولیس سے بتایا جاتا ہے اسلام آباد کی پولیس نے جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں کے اندر ایک حادثہ پیش آیا ہے کل, اور وہ ہے جناب جعفر ایکسپریس ٹرین. آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس وہی ٹرین ہے جسے اس سے پہلے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ روکا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے, اور اس کے اندر 30 سے زائد افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. ان میں مسافر شامل تھے اور سٹاف بھی شامل تھا. انہیں نشانہ بنایا گیا تھا. ایک مرتبہ پھر اس ٹرین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا, دھماکے سے نشانہ بنایا گیا. پشاور سے یہ کوئٹہ جا رہی تھی اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ پٹری سے اس کی چند بوگیاں جو ہیں وہ اتر گئیں. حادثہ جو ہے وہ کوئٹہ سے چند کلومیٹر دور ڈگاری کراس ریلوے اسٹیشن اور سریاب ریلوے اسٹیشن کے درمیان پیش آیا, جہاں 30 سے 45 منٹ پہلے جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا. ریلوے ذرائع کہتے ہیں کہ انجن سمیت 5 کوچز ڈیریل ہوئی ہیں, تاہم کسی جانی نقصان کی ابھی تک فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے. ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے, مسافروں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور امدادی ٹیمیں کوئٹہ سے جائے حادثہ کی جانب روانہ ہو گئی ہیں. دوسری جانب وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعفر ایکسپریس حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور حادثے کی رپورٹ 24 گھنٹے میں طلب کی ہے, اور جائے حادثہ کی جانب ایک اور ریلیف ٹرین جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے تاکہ مسافروں کو جو ہے وہ کوئٹہ لایا جا سکے. تو جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ متعدد بار اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور, انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی کو جو ہے وہ ہتک عزت کا نوٹس بھیج دیا ہے. انہوں نے اپنے وکیل کی ذریعے جو ہے وہ یہ نوٹس بھیجا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایمل ولی نے میڈیا سے گفتگو میں فیصل امین گنڈا پور پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے. تمام الزامات جھوٹے, بے بنیاد اور سیاسی بدنیتی پر مبنی ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ایمل ولی کی جانب سے حالیہ گفتگو میں فیصل امین گنڈا پور پر الزامات لگائے گئے جو کہ وہ خیبر پختونخوا میں 1 سے گریڈ 21 تک کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے رشوت لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں, اور اس نوٹس میں ایمل ولی سے 14 دن میں غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے, ورنہ 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا, یہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں کی جانب سے ایک مشن نور کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا 20 تاریخ کو, جس میں کہا گیا تھا کہ جناب آپ ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جا کے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ اذان دیں. تو وہ جو پوری ایک کیمپین تھی اس پہ کافی کنٹروورسی ہوئی, کیونکہ یہ الزامات لگنا شروع ہوئے کہ شاید اس مشن نور کا تعلق جو ہے وہ قادیانی جو افراد ہیں ان سے ہے, اور یہ بیسکلی مشن نور وہ لوگ مناتے ہیں اور 20 تاریخ کو ہی مناتے ہیں, جس کے بعد کافی کنٹروورسیز ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما تھے انہوں نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا, جس میں عارف علوی صاحب بھی شامل تھے, علی محمد خان تھے, حلیم عادل شیخ تھے, اس طرح مختلف رہنما تھے. تو وہ کارکن جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ایکچولی پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان کی جانب سے بڑی تنقید ہوئی, گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان تمام رہنماؤں کو کہا گیا. تو اس کے اوپر اظہر مشوانی, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی لڑکوں کو ہینڈل کرتا ہے, یہ بھی پاکستان سے باہر ہی ہے. تو اس نے علی محمد خان کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کی. شہباز گل بھی آلریڈی کر چکا ہوا تھا کہ جی یہ آپ کیوں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ایسا جو ہے وہ کیوں کیا ہے. تو علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا خدا کی شان ہے میدان جنگ میں لڑنے والے سربکف سپاہی کو میدان جنگ سے بھاگ جانے والے بھگوڑے اور غاروں میں چھپے رستم اب نظریہ لیڈر اور ملک سے وفا نبھانا سکھائیں گے. واہ. تو میرا خیال میں تو انہوں نے یہ اپنے ہی پارٹی کے وہ تمام لوگ شہباز گل وغیرہ اور یہ سارے جو باہر بھاگے ہوئے ہیں انہی کو جو ہے انہوں نے لگائی کہ یہ اب بیٹھ کے جو ہے مجھے بتائیں گے کہ جناب نظریہ کیا ہوتا ہے, لیڈر کیا ہوتا ہے, اور ملک سے وفا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ایکچولی اظہر مشوانی کے ٹویٹ کا جو ہے بڑا ایک لمبا چوڑا انہوں نے جواب دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بالکل مشن نور جو ہے وہ کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ ضرور شروع کیا گیا, لیکن اس کے بعد چند علماء کرام نے جو ہے وہ اس طرف نشاندہی کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی اس پورے یہ جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں اس کا رخ ہی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کا نام ہم نے اس کا تبدیل کر دیا, باقی کوئی چیز نہیں ہوئی, ڈیٹ بھی چینج نہیں ہوئی, کچھ بھی چینج نہیں ہوا, صرف ہم نے اس کا نام جو ہے وہ ہم نے تبدیل کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نام رکھا کہ مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ. تو اتنی سی بات ہے, باقی سنسیریٹی کی بات جہاں تک ہے انہوں نے کہا میں پھر بھی آپ کا لحاظ کرتا ہوں کیونکہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ
پشاور ہائی کورٹ نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کو 9 اکتوبر تک کا راہداری ضمانت جو ہے ان کو دے دی ہے. ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ہادی علی چٹھا ان کی راہداری ضمانت کی درخواست سماعت ہوئی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ نے جو ہے وہ اس کی سماعت کی اور اس کے بعد ان کو جو ہے راہداری یہ ضمانت جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا آلریڈی آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، جارڈن، یو اے ای اور ایجپٹ کے جو مختلف سربراہان ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ 8 مختلف ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس کا مین جو آبجیکٹیو ہے، جو مین پرپس ہے، وہ بیسکلی فلسطین کے حوالے سے کوئی حل نکالنا ہے. یا ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی اپنا ایک فارمولا پیش کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ 8 ممالک جو ہیں وہ ان کی اس بارے میں بات سنیں. ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں، کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں بائیلیٹرل یعنی 1 on 1 ملاقات بھی ہو. یہ ملاقات تو 9 مختلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا، جو ان کی ہو سکتا ہے کہ ایک 1 on 1 ملاقات بھی ہو. اب اس کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہیں کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے حوالے سے یہ بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف صاحب کی یہ پہلی ملاقات ہوگی. اس سے پہلے ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تو ملاقات ہو چکی ہے لیکن شہباز شریف صاحب سے جو ہے یہ پہلی ملاقات ہوگی. لیکن آبویسلی وی ڈونٹ نو کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. آئی ایم پریٹی شیور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ یہ ازیوم کر رہے ہوں گے کہ اس ملاقات کے اندر عمران خان کو ڈسکس کیا جائے گا اور اسی لیے شاید شہباز شریف کو بلایا گیا. وی ڈونٹ نو فرینکلی اسپیکنگ. میں بلا وجہ جو ہے اسپیکولیشنز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے ملاقات کب ہونی ہے لیکن یہ ایک چارٹر شروع ہو گئی ہے کہ ان کی آپس میں 1 on 1 ملاقات بھی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ ایک بڑی ہی پراسرار قسم کی ایک چیز ہوئی. اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ مختلف رہنما وہاں پہ تقاریر کر رہے تھے اور ٹاپک آبویسلی فلسطین تھا. غزہ کے اندر اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت کی گئی ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو مسلم ممالک کے بہت سے سربراہان جو ہیں ان کی دوران تقریر جو ہے اچانک مائک بند ہو گئے اور یہ مطلب الگ الگ اور خاص طور پہ اس وقت ہوئے جب وہ اسرائیل کے اوپر تنقید کر رہے تھے، غزہ میں ہونے والے مظالم کا وہ ذکر کر رہے تھے. بلکہ طیب اردوان جو ترکی کے سربراہ ہیں انہوں نے تو آ کے وہاں پہ تصویریں دکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی انہوں نے تصویریں دکھائیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ کتنا ظلم ہوا ہے. تو اچانک جو ہے وہ ان کے مائکس بند ہو گئے جب وہ مطلب بیچ میں تقریر کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ بند ہوتے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آن ہو جاتے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ان کی آواز کو ایکچولی کیا سینسر کیا گیا ہے. ایون دو اقوام متحدہ کے جو آرگنائزرز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، ٹیکنیکل گلچ تھا اور کوئی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. اس میں جو ہے وہ ایسا طیب اردوان کے ساتھ ہوا، انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ بھی جو ہے وہ سب کچھ ہوا، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ صرف بات یہاں نہیں ختم ہوتی بلکہ بعد میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. تو جب انہوں نے تقریر اپنی شروع کی تو ان کا پرومپٹر ہی کام نہیں کر رہا تھا. پرومپٹر بیسکلی وہی ہوتا ہے وہ سامنے جہاں پہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ نیوز اینکرز بھی پڑھتے ہیں. تو ان کا پرومپٹر ہی کام نہیں کر رہا تھا تو 15 سیکنڈ ان کو بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑا پہلے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اقوام متحدہ نے جو ہے نا یا تو مجھے خراب پرومپٹر دیا ہے یا مجھے خراب اسکلیٹ دیا ہے، کہ وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کام جو ہے وہ نہیں کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کافی پرابلمز ہوئی. لیکن اپنی تقریر کے اندر جو ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانے کا جو ہے وہ پورا کریڈٹ لیا. انہوں نے کہا میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں اور مجھے نہیں نوبل پرائز ملنا تو اور کس کو ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا مذاق ہے، جبکہ ایکچولی ایسا نہیں ہے. گلوبل وارمنگ ایگزسٹ کرتی ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم اس کے وکٹمز ہیں ہم لوگ. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ قریبی فوجی اور سیاسی تعلقات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا غزہ میں جاری جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں امن کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا اس جنگ نے 65,000 سے زائد فلسطینیوں کی جان لی ہے اور دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے، فلسطینی ریاست ضرور قائم ہونی چاہیے مگر اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی کتنی بڑی 2 نمبری ہے، خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جناب میرا جو ہے وہ 65,000 فلسطینی جو ہیں وہ اب تک شہید ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، لیکن سپورٹ جو ہے پھر بھی یہ اسرائیل کو کرتا ہے، مطلب ظالم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ
ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی تقریر کے دوران جو ہے انہوں نے جو مسلمان میئر ہیں لندن کے صادق خان ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی لندن کے میئر صادق خان شرعی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں لندن کو دیکھتا ہوں جہاں ایک خوفناک میئر ہے, ایک بہت ہی خوفناک میئر, اور اب وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. اب برطانیہ ایک بالکل مختلف ملک لگتا ہے, آپ میئر لندن ایسا نہیں کر سکتے. یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور لندن کے میئر صادق خان کے درمیان پرانی کشیدگی ہے اور صادق خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں اور اسلام مخالف بیانات کی جو ہے وہ مذمت کی تھی. تو مسلمان اوور آل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایشو ہے. پاکستان کے ساتھ فی الحال اس کی سیڑھی رل رہی ہے, لیکن اوور آل جو ہے اس کو واقعی مسلمانوں کے ساتھ کافی حد تک پرابلمز ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.